اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النمل یہ سورہ بھی مکی سورت ہے. وہی 93 آیا، اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں. جو مکی صورتیں ہیں ان میں اللہ تعالی نے آخرت پہ جو ایمان ہے اس کی خاص دعوت دی ہے، اور عقیدہ توحید، دنیا کی بے ثباتی اور جو شرک ہے اس کی نفی. ان صورتوں میں یہ مضامین اور قصص واقعات وہ پائے جاتے ہیں تاکہ دل بندھ جائے اور ایمان اور ایقان مزید مضبوطی کی طرف رواں دواں ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. طاسین یہ آیات ہیں قرآن پاک و کتاب مبین، اور کتاب مبین یعنی روشن کتاب کی. قرآن مجید کی تفسیر ان الفاظ سے کی ہے کہ یہ کتاب مبین ہے، روشن کتاب ہے. اس کی ایک ایک آیا وہ واضح ہے، روشن ہے. رہنمائی میں کسی قسم کی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ سمجھ نہ آ سکے. اس کا فہم آسان ہے اور سمجھ آ جاتی ہے، اور یہ فطری باتیں جو انسان کے ذہن میں موجود ہوتی ہیں انہی کی طرف توجہ دلاتی ہے. یہ کتاب مبین ہے یعنی بڑی واضح کتاب ہے. اور یہ قرآن ہے. قرآن وہ کتاب جس کو پڑھا جاتا ہے، یا وہ کتاب جو 2 جلدوں کے اندر مقرون مصحف کی شکل میں موجود ہے. تو یہ اس کتاب کا اعجاز اور اعزاز ہے کہ یہ سینوں میں بھی محفوظ ہے اور صفینوں میں، صفحات میں بھی محفوظ ہے. حفاظت بھی اس کی ہو رہی ہے، اسے پڑھا پڑھایا بھی جا رہا ہے، سینہ بسینہ آگے حفظ کے ساتھ یاد کرتے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک یہ سلسلہ الحمدللہ الحمدللہ اسی طرح جاری و ساری ہے. اسے پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے، سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے. اور مبین یہ بڑی واضح کر دیتی ہے، رستہ کھول دیتی ہے حق اور باطل کے سامنے. یہ ایسی رہنمائی کرتی ہے کہ انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ رستہ حق ہے، یہ ثواب ہے، اور یہ رستہ غلط ہے اور ابطال ہے. ہدن یہ کتاب ہدایت ہی ہدایت ہے. وبشرا اور خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. للمؤمنین صاحب ایمان لوگوں کے لیے جو اس کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے، رہنمائی ہی رہنمائی ہے. اور اس میں خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. لہذا جن کو ایمان نصیب ہو جائے اور اس کتاب کے ساتھ انہیں خاص لگاؤ اور تعلق ہو جائے، انہیں پھر اس خوشخبری کو سن کے خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے قرآن مجید کا فہم عطا کیا ہے، اس کے حفظ کی سعادت مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو قرآن مجید سے لگاؤ اور انسلاک رکھتے ہیں. تو اس بات پہ انسان کو خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اور اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اعجاز اور اعزاز ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اس خاص دولت سے نوازا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے سنبھال کے رکھنا چاہیے. جو حافظ ہے اسے کہا
کہ اس کو یوں رکھو جس طرح کوئی شخص اپنے اونٹ کو سامنے باندھ کے رکھتا ہے. اگر زیادہ دیر کے لیے کھلا چھوڑ دے گا تو وہ پھر دور چلا جائے گا، اسے ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا، جنگل میں گم ہو جائے گا. اسی لیے تم جتنا زیادہ اس سے دور رہو گے اتنی ہی زیادہ تم اسے محرومی اختیار کرو گے، اور پھر یہ تمہیں ڈھونڈنا یاد رکھنا مشکل ہوتا چلا جائے گا. تم دنیا کے جنگل میں کہیں گم ہو جاؤ گے. تو یہ خزانہ معرفت ہے، کتاب حکمت ہے، قرآن مبین ہے، ہدایت و ابشار ہے صاحب ایمان لوگوں کے لیے. اس کے فہم پہ بھی ثواب ہے، اس کی تلاوت پہ بھی ثواب ہے، اور پھر اس میں سواد بھی ہے، لذت بھی ہے، ذائقہ بھی ہے. اس کو پڑھنے کو جی چاہتا ہے، اور اس کی آیات میں ایک ربط ہے اور ایک لے اور ایک ترتیب ہے. ایک روحانی اللہ تعالیٰ کا ایسا لگایا ہوا سسٹم ہے جو انسان کے دل و جگر کو تقویت بخشتا ہے، اور اس کی تلاوت سن کے لطف اور مزہ آتا ہے اور چاشنی ملتی ہے، اور ایمان کی لذتیں وہ ان میں اضافے ہوتے ہیں اور ان میں تازگی اور جلا آتی ہے. الذین یقیمون الصلاۃ، جن لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے اور بشارتیں ہیں، ان کی پہلی نشانی یہاں بیان فرمائی جا رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد یقیمون الصلاۃ، نماز کی پورے اہتمام سے پابندی کرتے ہیں. یقیم کا مطلب ہوتا ہے قام یقیم، یعنی پورے اہتمام کے ساتھ پابندی کرنا. پتہ چلے کہ یہ بندہ نمازی ہے، اس کے گھر کے اندر اس کے لباس کے حوالے سے معلوم ہو کہ یہ نماز میں ستھرا لباس پہنتا ہے، اس کے گھر میں مسواک ہو کہ یہ نماز میں مسواک کا اہتمام کرتا ہے، مصلی اور سنتوں کی خاص جگہ ہو کہ یہ اس کا اہتمام کرتا ہے، نماز کے لیے خوشبو کا اہتمام ہو، وضو اور پاکیزگی اور طہارت کا گھر کے اندر خاص اہتمام ہو کہ یہاں بیٹھ کے وضو کیا جاتا ہے، اس جگہ پہ کوئی دوسرے جوتے جو واش روم سے لے کے آتا ہے یہاں لائے نہیں جاتے، یعنی فرق رکھا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں اہتمام. اہتمام سے کرنا. جس طرح لیٹے تھے اسی طرح بال بکھرے ہوئے ہیں اور اباسیاں لیتے آ گئے اور اسی طرح نماز میں کھڑے ہو گئے، نماز تو پڑھ لی، اہتمام سے نہیں ہوئی. اہتمام مین یہ کہ تیاری کر کے آئے، نیستی نہ پھیلائے کہ ساتھ والا بھی اس کی جمائیوں سے وہ پریشان ہو. یا کبھی ایسے بعض بندے کھڑے ہوتے محسوس نہیں ہوتا کہ وہ نماز میں کھڑے، منٹ کے بعد ڈکار مار چھڑیا، تھوڑی دیر بعد واسی لے لی، نال دے ادھر لینے میں وقت پایا، ادھر لینے وقت پایا. اس طرح ہلتے ہیں بعض بندے کہ پوری نماز ان کی انڈسپلنڈ ہوتی، اس کے اندر کوئی لے نہیں، کوئی خشوع اور خضوع کی کیفیت نہیں، کوئی ٹھہراؤ اور سکینت نہیں، کوئی توجہ نہیں. یعنی تم نماز یقیمون یؤدون نہیں، نماز ادا نہیں، کہیں بھی نہیں آیا. کا اہتمام، اقام یقیم، پکے پیری، خم ٹھونک کے اس کا مطلب ہوتا ہے پورے لوازمات کے ساتھ، جمیع لوازمات. دیکھیں آپ نے وضو کر لیا اور نماز بھی آپ نے بڑے اہتمام سے پڑھی، لیکن معلوم ہوا کہ جہاں میں نے نماز پڑھی وہ جگہ پاک نہیں تھی. راجع موقف یہ ہے، محتاط موقف یہ ہے کہ آپ نماز دوبارہ دہرائیں، کیونکہ وہاں جو آپ نے جگہ پہ نماز پڑھی ہے وہ شرط ہے کہ جگہ بھی پاک ہو. نماز کی شرائط میں سے ہے، شرائط میں سے، وضو شرائط میں سے ہے جسم کا پاک ہونا. ایک شخص نے نماز پڑھی، جگہ بھی پاک تھی، وضو کر کے آیا، بڑے خشوع سے نماز پڑھی، بس آدھا پارا ماشاءاللہ پڑھ دیا. بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اس پہ تو غسل واجب تھا، اسے تو یاد نہیں رہا، رات اس پہ غسل کے واجب کی کیفیت طاری ہوئی، وہ سو گیا اور صبح بھول گیا اور اسی طرح اٹھا، پورا اہتمام سے وضو کر کے آیا. اب یہ لوازمات پورے نہیں ہیں، نماز کے لوازمات پورے نہیں ہیں. کچھ لوازمات کا تعلق فرض کے ساتھ ہے، کچھ لوازمات کا تعلق شرط کے ساتھ ہے، کچھ لوازمات کا تعلق رکنیت کے ساتھ ہے، اور بہت سارے لوازمات کا تعلق حسن ادا کے ساتھ. حدیث سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کا بیٹا، میری امت کا شخص پورے اہتمام سے نماز پڑھے تب بھی وہ 10 حصے تک ہی پہنچ سکتا ہے. جو پورے اہتمام سے، انتہائی توجہ سے جتنا اس کے بس میں کرنے کی کوشش کرے تو کتنے درجے پاتا ہے؟ 100 میں سے 10. 100 میں سے 10 یہ اس بندے کا ہے جو باقاعدہ نماز کی ٹینشن لیتا ہے، نماز اس کے سر پہ سوار ہے، اہتمام کرتا ہے. حظہ
اس کا حصہ جو ہے اور اپنی رحمت کے حصار میں اللہ تعالیٰ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔